اسٹوڈنٹس امتحان کے دن قریب ہیں اور اسٹوڈنٹس کو آج کل امتحان کو لے کر وہ پریشان ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کم وقت کے اندر امتحان کی اچھی تیاری کیسے کرنی ہے اور آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ اسٹڈی ان سیکوینس۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وہ سبجیکٹ جس کو آپ کو پڑھنے کا دل کرتا ہے، اصل میں وہ سبجیکٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ سبجیکٹ آپ کو سمجھ آنا بند ہو جاتا ہے تو آپ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پھر پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ کسی بھی سبجیکٹ کو جب آپ کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے، جو وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس سبجیکٹ کے جو بیسک ہوتے ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے۔ اور بیسک کلیئر کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ نے ایک ترتیب سے نہیں پڑھا ہوتا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ فزکس پڑھ رہے ہیں اور آپ نے فزکس کی تیاری کرنی ہے تو آپ فزکس کے ڈائریکٹ آپ چیپٹر نمبر 5 پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو چیپٹر 5 وہ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں، جو ان کے چیپٹرز ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ رینڈملی پڑھتے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھتے تو آپ کو وہ سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا۔ سو پہلی ٹپ آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ امتحان کی تیاری کریں تو آپ ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا کریں۔ آپ پہلے چیپٹر نمبر 1 پڑھیں، پھر آپ چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں، پھر آپ چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں، تاکہ آپ کو اس سبجیکٹ کے جو بیسک ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ کلیئر آل ڈاؤٹس۔ اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ فزکس، کیمسٹری اور بایو پڑھتے ہیں تو آپ کو ڈاؤٹس ہوں گے، کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسے ہیں یہ یاد کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو سائنس ہوتی ہے یہ یاد کرنے والی نہیں ہے بلکہ سمجھنے والی چیز ہے، اور جب بھی آپ کسی ٹاپک کو سمجھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ ان ڈاؤٹس کو کلیئر نہیں کرتے تو آپ کو آگے وہ سمجھ نہیں آتی۔ سو آپ سب سے پہلے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں اس کی ایک لسٹ بنائیں کہ اس چیپٹر کے اندر یہ ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک کا کنسیپٹ مجھے نہیں آتا، ان ڈاؤٹس کو کلیئر کریں۔ اور ان کو کلیئر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کی ہیلپ لیں، آپ اپنے ٹیچر سے سمجھیں، یا اس ٹاپک کی اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ ٹاپک کا نام لکھیں گے تو آپ کے سامنے بے شمار ویڈیوز آ جائیں گے، ان کی ہیلپ سے آپ اس چیپٹر کے جو ڈاؤٹس ہیں ان کو آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تیسری ٹپ یہ ہے، میک اے شارٹ نوٹس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اسٹوڈنٹس وہ سارا سال پڑھتے ہیں، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود امتحان کے اندر یا تو وہ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے نمبر کم آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پڑھا سارا ہوتا ہے لیکن انہوں نے ریوائز نہیں کیا ہوتا۔ جب تک آپ ریوائز نہیں کریں گے، آپ کسی لیسن کو بار بار اس کو گو تھرو نہیں کریں گے تو آپ کو وہ لیسن پکا یاد نہیں ہوگا۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا سلیبس کور ہو جائے تو اس کو آپ بار بار ریوائز کریں۔ جتنی اچھی آپ کی ریویژن ہوگی، آپ کو امتحان میں لکھتے ہوئے، امتحان میں پریزنٹ کرتے ہوئے آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹپ ہے کہ ٹیچ ٹو اینی ون۔ جب بھی آپ کوئی ٹاپک پڑھتے ہیں، لیسن پڑھتے ہیں، تو آپ اس طرح سے پڑھیں کہ آپ نے وہ لیسن کسی دوسرے کو سمجھانا ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ پہلے خود اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کسی کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو وہ لیسن خود سمجھ آنا چاہیے۔ اگر آئنسٹائن نے دیکھیں کہا تھا کہ اگر آپ کوئی چیز کسی دوسرے کو سمجھا نہیں پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ چیز آپ کو نہیں آتی۔ اور ویسے بھی جب آپ کوئی بھی لیسن پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو 30% یاد رہتا ہے، اور اگر آپ اس لیسن کو لکھتے ہیں تو آپ کو وہ 50% یاد رہتا ہے۔ لیکن وہی لیسن اگر آپ کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ لیسن آپ کو 80% تک یاد رہتا ہے۔ سو جب بھی امتحان کی تیاری کریں تو آپ اس طریقے سے کریں کہ آپ نے یہ لیسن یا یہ ٹاپک آپ نے کسی دوسرے کو سمجھانا ہے۔ اور لاسٹ جو ہے ٹپ وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ یور سیلف۔ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی امتحان قریب ہوں تو آپ کوئی ٹیسٹ سیشن جوائن کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی غلطیوں کا پتہ چلے گا۔ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں،
کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے مزید تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہی اسٹوڈنٹ جب ٹیسٹ میں بیٹھتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس کو اپنی غلطیوں کا پتہ چلتا ہے، اس کو پیپر پریزنٹیشن کا پتہ چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹائم مینجمنٹ کا پتہ چلتا ہے. کیونکہ بڑے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیپر آتا ہوتا ہے، ان کو پریزنٹ کرنا بھی آتا ہے، لیکن ان کی جو رائٹنگ سپیڈ ہوتی ہے وہ اتنی سلو ہوتی ہے کہ بورڈ کے امتحان کے اندر ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا. سو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں اور کسی بھی ٹیسٹ سیشن کو آپ جوائن کریں.